آج ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے آ رہے ہیں۔ ان نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی جو نافرمانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی تھی، ہم اسی سے غافل ہیں۔ آج تحفہ کوئی بھی رد نہیں کرتا، ہمیں وہ تحفے میں ملی تھی نماز، ہم اسی کو رد کر رہے ہیں، اسے ہی نہیں پڑھ رہے۔ لگے ہیں اپنے گانے سننے پر، ڈانس دیکھنے پر، اور لگے ہوئے ہیں ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر صرف حرام چیزیں دیکھنے کے لیے۔ کبھی بھی ہم نے یہ تنقید نہیں سنی کہ ہم دیکھیں یار کہ نماز کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اس نماز کے بارے میں جس نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، وہ ارشاد کر رہے ہیں جو کہ علم کے دروازہ ہیں، وہ ارشاد کر رہے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز ادا کرتا تھا، اور جب میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا تھا۔ آج اس کی انہی چیزوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ارشاد کہا گیا ہے کہ تم نماز ادا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم اسی سے غافل ہیں، یہاں تک کہ کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے، یعنی کہ انسان کافر بن سکتا ہے اگر نماز ادا نہیں کرتا، یعنی کہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے اگر نماز ادا نہیں کرتا۔ تو آج ہم نماز کو ہی چھوڑ کے باقی عیاشیوں کی طرف لگیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ہمارے دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے ہماری جو نمازیں ہیں 5 وقت کی، وہ صرف اور صرف 1 گھنٹہ لیتی ہیں۔ اگر غور کریں تو 23 گھنٹے ہیں تمہیں اپنی عیاشیاں کرنے میں، اپنے کاروبار کرنے میں، اپنے سیاسی جھگڑوں کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر۔ ہم صرف اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہمیں اپنا کاروبار سیٹل کرنا ہے، ہمیں اپنی گاڑی لینی ہے، بنگلہ لینا ہے، ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ اور آج کل ہم یہ بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ اللہ کے بہت نزدیک ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لگے رہو ان دوستوں کے پیچھے جو تمہیں خراب کر رہے ہیں، جو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہو۔ کبھی اپنا اس طرح کا دوست بنایا جس نے تمہیں کہا ہو کہ آؤ یار نماز پڑھنے چلیں۔ مجھے ایک بات نہیں، کنسیپٹ نہیں سمجھ آتی کہ یار عید کی نماز جب ہوتی ہے تو سارے مسجدوں کے اس طرح بھر جاتی ہیں جس طرح کوئی فرشتے اتر آئے تھے۔ وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی محلہ ہوتا ہے، مسجدیں اس طرح بھری ہوتی ہیں جس طرح فرشتے سارے نازل تھے۔ وہی محلے میں اگر عصر کی، مغرب کی، ظہر کی، عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر 2 صف مشکل سے پیدا ہوتی ہیں۔ باقی ان چیزوں پر بھی غور کریں کہ وہ جو لوگ فرض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر تم سفر میں ہو، کسی بیماری کی حالت میں ہو تو تمہیں اس کی معافی ہے، نماز کی ہرگز معافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی مجھے یا رسول اللہ، ایسے اس نے 5 اپنے مرض بتائے کہ یا رسول اللہ میں نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اسے کیا جواب دیا؟ وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ اس نے 5 مرض اپنے کون سے بتائے ہیں، کہ اگر ہم ان 5 مرضوں کو بھی دیکھ لیں تو ہم کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی آپ نے معافی نہیں دی، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ نہیں نماز مسجد میں جا کے پڑھو۔ انہوں نے سب سے پہلا جو عرض بیان کیا، اپنا مرض بیان کیا، وہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا آدمی ہوں، میرے گھر سے مسجد دور ہے، تو میں گھر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دوسرا مرض پتہ ہے انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ رستے میں بہت سارے درخت جھاڑیاں ہیں جن سے میں ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہوں، تو میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تیسرا مرض انہوں نے پتہ ہے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا رستے میں جنگلی جانور ہیں جو مجھے چیر پھاڑ دیں گے، میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اگلا مرض انہوں نے پتہ کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کی حالت ہے، لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے، میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد میں جا کر نماز ادا کرو۔ انہوں نے کہا تمہارے گھر تک اگر مسجد میں اذان ہوتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، تو تم
مسجد میں جا کر نماز ادا کرو۔ ہم اسی نماز کو چھوڑ رہے ہیں آج، جس کے بارے میں اس بوڑھے کو بھی معافی نہیں دی گئی۔ آج ہم اسی نماز کو چھوڑ رہے ہیں جس کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی حالت میں ہو نماز ادا کرنی ہے، بیماری کی حالت میں ہو نماز ادا کرنی ہے۔